حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے اذن ملا میں نکلا، بیوی ساتھ ہے، اور اتنی محبت لوگ مثال دیتے تھے میاں بیوی کے پیار کی، بڑا پیار تھا۔ 1 سال کے ایک بیٹے ہیں۔ فرماتے ہیں جب ہم نکلے مکہ مکرمہ سے تینوں، میں، میری بیوی، میرا بیٹا، رستے میں تھے، میرے خاندان والے بھی آ گئے، میری بیوی کے خاندان والے بھی آ گئے، آ کے ہمیں رستے میں روک لیا۔ میری بیوی کے گھر والے کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جاؤ، یہ ہماری بیٹی ہے، یہ نہیں جائے گی۔ میں نے کہا میری بیوی ہے، وہ میرے ساتھ جانے کو تیار ہے، کیسے روک سکتے ہو؟ کہتے اس کو کیا پتا، وہ تو معاذ اللہ نادان ہے، بیوقوف ہے، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کہتے زبردستی، میرے بھائی یہ قدر والے لوگ تھے، کہتے زبردستی میری بیوی کو جدا کر لیا، سائڈ پہ کر، یہ نہیں جائے گی۔ فرماتے ہیں معصوم بچہ میری گود میں، میری ایک نظر بیوی پہ، ایک بچے پہ۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر گزری تو میرے گھر والوں نے میری گود سے میرا 1 سال کا بچہ چھین لیا۔ اولاد کمزور کر دیتی ہے، اولاد بزدل کر دیتی ہے۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میرا بیٹا چھین کے لے گئے، کہنے لگے تو نے جانا ہے تو جا، یہ ہماری نسل ہے، ہماری اولاد ہے، ہمارے خاندان کا چشم و چراغ ہے، ہم کو نہیں جانے دیں گے۔ کہتے ہیں دونوں کا خیال تھا کہ بیوی بھی رکھ لی ہے، بچہ بھی رکھ لیا، اب تو رہ ہی جائے گا نا۔ فرماتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، میری بیوی کہنے لگی اسے بڑا پیار ہے مجھ سے، اسے بڑی محبت ہے بیٹے سے، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ میرا شوہر سب سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے، یہ سب سے بڑھ کے رسول کائنات سے پیار کرتے ہیں، یہ نہیں پرواہ کریں گے، یہ جائیں گے ہی۔ کہتے ہیں میں گھوڑے پہ بیٹھا، اب پکی سڑک ہے، تیز بس چلتی ہے، اور 550 کلومیٹر کا سفر ہے، رستہ بھی کوئی نہیں، پہاڑی علاقہ۔ حضرت ابو سلمہ کہتے ہیں میں مکے سے گھوڑے پہ بیٹھا مدینے آیا، لیکن سارے رستے میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں نے اولاد، بیوی، گھر بار، مدینے کی محبت پہ نچھاور کر دیا، میں چھوڑ چھاڑ کے آیا سارا کچھ۔ فرماتے پورا سال جدائی رہی، پورا سال نہ میں بیٹے سے مل سکا، نہ بیوی سے مل سکا، سارا کچھ ہونے کے باوجود جدائی رہی۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں سال کے بعد میرے ایک چچا کو ترس آیا، اور وہ میرے والد سے کہنے لگے، میرے بیٹے کو لے گئے کہ کیا غلطی ہے اس بچے کی، معصوم کو جدا کیا ہوا ہے۔ وہ منا کے میرے بچے کو ماں کے پاس لے گئے۔ جب بچہ ملا ماں سے تو ماں روئی، پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا مہربانی کرو، سال ہو گیا تم نے آزما تو لیا ہے، وہ مدینہ کوئی نہیں چھوڑے گا۔ میرے نبی کریم کے کچھ غلام کاروبار کی نیت سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، حضور نے فرمایا المدینہ خیر لہم لو کانوا یعلمون، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا، کاش یہ سمجھتے ان کے لیے مدینہ ہی اچھا تھا۔ عجب رنگ پر ہے بہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں، نثار مدینہ، ان کے لیے مدینہ ہی بہتر تھا۔ اگر اس بات کو سمجھتے، آمنہ کے لال نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام 1 سال کے بعد آپ فرماتے ہیں میری بیوی کے بھائی کو ترس آیا، کہنے لگا ٹھیک ہے اگر تو بھی جانا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جا ہماری طرف سے جہاں تیرا دل کرے۔ گھوڑا دے دیا، کچھ زادرہ دے کے بیوی اور بچے کو بٹھا دیا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہے میں اکیلی چلی مکے سے، اکیلی چلی مدینے کی محبت میں، اکیلی بیٹا لے کے، لیکن فرماتے ہیں خوش میں اتنی تھی جتنی اس دن خوش ہوئی تھی جس دن میں نے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا تھا۔ فرماتے ہیں اس خوشی کے تصور سے میں چلی، اور جب میں مدینے کی راہ پہ نکلی تو عثمان ابن مظعون سے ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے اتنی خیر والا جوان میں نے نہیں دیکھا، اتنا اچھا میں نے نہیں دیکھا، اتنا نظر اور طبیعت کا پاک میں نے نہیں دیکھا۔ سینکڑوں میل کا سفر کیا گھوڑے کی لگام پکڑ کے، لیکن قربان جائیں نبی پاک کی تربیت پہ، سینکڑوں میل کا سفر میرے ساتھ کیا ہے، ایک بار بھی نظر اٹھا کے میرا چہرہ نہیں دیکھا، ایک دفعہ بھی۔ کہتی ہیں میں کھانے کا مطالبہ کرتی تو بٹھا کے چلے جاتے، اور دور کھانا رکھ کے جناب عثمان ابن مظعون نکل جاتے، قضائے حاجت کی بات کرتی تو مجھے بٹھا کے دوڑ لگا دیتے۔ فرماتے مجھے مدینے لائے، حضور بھی پہنچ چکے تھے، شوہر کی ملاقات ہوئی، بچے سے میری ملاقات ہوئی۔ فرماتے بڑا روئے، تینوں حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو سلمہ سن، اگر تیری تکلیف اور صبر سب سے زیادہ ہے تو میرا اللہ اجر بھی تجھے ہی سب سے زیادہ عطا فرمائے گا، اللہ صبر پر تجھے اجر بھی زیادہ دے گا۔ اور پھر میرے محبوب نے فرمایا تو نے مدینے کی جانب ہجرت کی ہے سب سے پہلے، اب جتنے لوگ ہجرت کریں گے ان سب کے برابر اللہ تجھے ثواب عطا فرمائے گا، سب کے برابر اللہ تجھے نوازے گا۔ میرے بھائی اذیتیں برداشت کر کے، تکلیفیں سہ کے، اذیت برداشت کر کے لوگ پہنچتے ہیں، لیکن ہم بوڑھا آدمی، ہمارے لوگ سادے ہوتے ہیں، دیہاتی ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ملک سے نکلتے ہیں، یہ نہیں پتا جہاز میں کس سمت جانا ہے، کس طرح بیٹھنا ہے۔ وہ کہتے ہیں بابا جی جائیے ویٹنگ روم میں بیٹھیے، بابا جی پوچھتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟
کس طرح کی چیز ہوتی ہے، وہ کیسے اس میں جائے. ادھر بیٹا بھی یہ سانج جتلا رہا ہے، میں نے ابا جی کو عمرے پہ بھیجا ہے، یہ تو تینوں نکمے ہیں باقی کے بھائی، میں بڑا سمارٹ ہوں، میں نے بھیجا ہے اپنے پیسوں سے. بھائی تیرے والد ہے، تو نے بھیجا ہے، تو کون سا تو نے کمال کر دیا، تیرے والد نہیں. ادھر یہ سانج جتلا رہا ہے، ادھر بزرگ گئے ہیں بیچارے بڑی محنت کے ساتھ، بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ. نہیں پتا بورڈنگ کارڈ کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں پاسپورٹ دکھاؤ، زبان کی خبر نہیں، بڑی دقتیں ہیں، بڑے دھکے ہیں. جب اترے ہیں جدہ ایئرپورٹ پر تو وہاں امیگریشن کے معاملات ہیں، پھر پتہ نہیں کمپنی کی بس آئی ہے کہ نہیں آئی. وہ پوچھتے ہیں آپ کا شرکہ کون سا ہے، خدا جانے شرکہ تم کس کو کہتے ہو. کس طرح سے لوگ پہنچتے ہیں. پھر وہاں جا کے ایجنٹ نے بتایا کچھ تھا، ملا کچھ ہے، بڑی تکلیف سہی، بڑا کچھ ہوا. لیکن جب ہاتھ باندھے نا حضور کے روضے پہ کھڑے ہو کے، جب در رسالت پہ ہاتھ باندھے تو پتہ نہیں اس بوڑھے بیمار کو کس نے تسلی دے دی. یہ کھول کے رویا ہے اور کہتا دیکھو میرے نصیب، دیکھو میرے نصیب. آج دنیا میں اگر کسی پہ قسمت رشک کرتی ہے تو میرے اوپر کر رہی ہے. اس کو سارا درد بھول گیا ہے، ساری تکلیف بھول گئی ہے، سارا کچھ اسے ہو گیا ہے، اور پھر کھل کے رویا. جاتے بھی رویا ہے، پلٹا ہے تب بھی رویا ہے. جس رات دروازہ رسول پہ آیا ہے اسی وقت رویا ہے، جب موقع ملا ہے تب بھی رویا. ایک بزرگ مجھے کہنے لگے حضرت جی کبھی تو 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی فٹافٹ دھکا دے دیتے ہیں، کبھی 5 منٹ مل جاتے ہیں، کبھی یہ فٹافٹ دھکا دے دیتے ہیں. تو میں نے کہا یہاں خیرات بٹتی ہے، ان کے دھکے نہ دیکھا کرو، کرم دیکھا کرو. یہاں خیرات بٹتی ہے، جب تو لائن لمبی ہوتی ہے نا تو آپ کا نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں، نمبر آنے میں 5 منٹ لگتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں مجھے 5 منٹ مل گئے. تو کئی دفعہ میں نے کہا آتے جھولی بھر دی جاتی ہے، تو کہتے ہیں تیری بھر دی ہے، تو جا اب دوسرے کو آنے دے. تو میں نے کہا اپنی توجہ اپنی سمت تقسیم کرو، یہ دیکھو کہ جھولی بھر دی گئی، اب کہا نکلو نکلو. اگر دوبارہ لینا ہے تو اوپر سے ہو کے پھر آ جاؤ. یہ دروازہ ایسا ہے جہاں یہ نہیں کہا جاتا تین ہوگے بھی دیتا سی. یہاں جتنی باہر جاؤ، جس طرح جاؤ، جس رنگ میں جاؤ، جو لینے جاؤ وہی عطا کی.